اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بلا شبہ یقیناً آپ نے بہت برا کام کیا۔ سورۃ الکہف آیہ 71۔ فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے، کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ اس کشتی میں ان دونوں کے علاوہ اور بھی سوار موجود تھے۔ خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ اکاڑ دیا اور اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جس کو عنقریب بیان کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عقل اور شریعت کے خلاف ایک کام دیکھا تو صبر نہ کر سکے۔ وعدہ ٹوٹ گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام برائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک قبطی اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھا تو ایسا موقع رسید کیا کہ جان لے لی۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، لیکن دوسرے دن جب اسرائیلی اور مصری لڑے تو یہ پھر غصے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس خاص علم کے بارے میں پتہ نہیں تھا جس کے تحت کشتی کے تختے توڑے گئے، اس لیے صبر نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس علم کی خبر نہیں تھی جس کے تحت تختے توڑ ڈالنا ہی درست تھا، اور علم شریعت کے اعتبار سے جو چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں اس پر اپنا اختیار استعمال کرنا اور وہ بھی غلط طریقے سے استعمال کرنا درست نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے علم نبوی اور عقلی اعتبار سے اس کام کو ہیبت ناک قرار دیا۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے۔ سورۃ الکہف آیہ 72۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو شرط یاد دلائی اور کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم سے صبر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کاموں کے بارے میں علم نہیں رکھتے اور ان کاموں کی مصلحتوں کے بارے میں تمہارا علم تمہیں کچھ نہیں بتاتا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں۔ سورۃ الکہف آیہ 73۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام سے معذرت کرتے ہوئے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت، جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں، یعنی بھول پر گرفت نہ کریں، مجھے افسوس ہے میں شرطوں میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ساتھ سختی کا نہیں آسانی کا معاملہ کریں، یعنی مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک لڑکے سے ملے، پھر اسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ سورۃ الکہف آیہ 74۔ فانطلق، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی معذرت قبول کر لی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کا علمی سفر دوبارہ شروع ہوا۔ حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، حتیٰ کہ ایک لڑکے سے ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک لڑکے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا اور یہ قتل عمد تھا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔
اس پر موسیٰ علیہ السلام نے سخت ناراض ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی حمیت دینی نے جوش مارا اور کہنے لگے، چھوٹے سے معصوم بچے کے قتل جیسا برا کام اور کون سا ہو سکتا ہے جس کا کوئی جرم نہیں اور نہ اس نے کسی کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری بار بھولے نہیں تھے، نہ غافل تھے، لیکن گناہ کبیرہ پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے صبر کرنا مشکل تھا، حالانکہ انہیں عہد یاد تھا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ سورۃ الکہف آیہ 75۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر شرط یاد دلائی اور کہا آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض بھول چوک کا نتیجہ تھا، دوسری مرتبہ کا اعتراض صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے تھا۔ رب العزت نے صبر کے بارے میں فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بلا شبہ یہ یقیناً بہت بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ الشورى آیہ 43۔ انصار کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں مال دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے۔ سورۃ الکہف آیہ 76۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها، اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں، یعنی اس بار کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بار معذرت کے ساتھ خود ہی سزا بھی تجویز کر لی، اگر اب میں نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے اپنی صحبت سے شرف سے محروم کر دیجئے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہوگا اور آپ کو میری جانب سے معقول عذر مل گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے آپ سے ابتدا فرماتے اور کہتے اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ پر، پھر فرمایا اگر وہ صبر کر لیتے تو اپنے صاحب خضر علیہ السلام سے بہت سے عجائب دیکھتے، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کے حد کو پہنچ گئے۔ فانطلقا حتی اذا آتیا اہل قریہ استطاع قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے۔ سورۃ الکہف آیہ 77۔
فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا طلب کیا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام تیسری بار جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے جس کے رہنے والے بخیل تھے۔ انہوں نے بستی والوں سے مہمان کے طور پر ٹھہرنے کی درخواست کی۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، تو انہوں نے انکار کر دیا وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو چاہتی تھی کہ گر جائے۔ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو جھکی ہوئی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ فَأَقَامَهُ، تو اس نے اسے سیدھا کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا کر دیا، یہ ان کی ایک کرامت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑے۔ قال، انہوں نے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لے لیتے، آپ کو دیوار سیدھی کرنے کی اجرت لینی چاہیے تھی، اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت طلب کر لیتے۔ خضر کے طرز عمل میں سبق یہ ہے کہ سچے اہل ایمان کا دوسروں سے سلوک جوابی سلوک نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں حق کے مطابق ہوتا ہے۔ مہمان نوازی کے بارے میں شریعت کیا تلقین کرتی ہے؟ مہمان نوازی کے بارے میں شریعت کا موقف بڑا مضبوط ہے اور اسے ایمان کا تقاضا قرار دیا گیا۔ ابو شریح ادوی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جس وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی خاطر تواضع کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مہمان کی خاطر تواضع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات تو اس کی خوب خدمت کرے اور 3 دنوں تک اس کی مہمان نوازی کرے، اس کے بعد وہ اس پر صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان نوازی 3 دنوں تک ہے اور اس کی خاطر تواضع 1 دن اور 1 رات تک، اور کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں وہ اپنے بھائی کے پاس اتنی دیر قیام کرے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو کیسے گناہ گار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی اس کے پاس ٹھہرے اور اتنی دیر تک ٹھہرا رہے کہ اس کے پاس اس کی مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ بچے۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم ایک ایسی قوم کے پاس جا کر اترتے ہیں جو کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی ایسی قوم کے پاس اترو تو اگر وہ تمہاری اس طرح خدمت کریں جس طرح کی ایک مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے تو تم اسے قبول کر لو، اگر وہ اس طرح نہ کریں تو پھر ان سے ضیافت کا اس قدر حق سامان لے لو جتنا ان پر ایک مہمان کا حق ہوتا ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اس نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، میں جلد ہی آپ کو ان باتوں کی اصل حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ سورہ کاف آیا 78۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو توجہ دلائی، وہ آپ اپنی شرط پوری نہیں کر سکے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے معذرت کر لی اور کہا، اب تم سے جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ بچے کے قتل کے وقت تم نے شرط خود ہی لگائی تھی، اگر اب سوال کروں تو صاف نہ رکھنا، اس شرط کی روح سے اب آپ میں اور مجھ میں جدائی ہے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، نہ عذر باقی رہا نہ مصاحبت کی کوئی وجہ۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، رہی کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا۔ سورۃ الکہف آیا 79۔
اما السفینۃ کانت لمساکین یعملون فی البحر، رہی کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑنے کی وجہ بتائی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر برا کام سمجھا تھا اور اس پر خضر علیہ السلام کو ٹوکا تھا۔ وہ اندرونی مصلحت جو خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا دی۔ انہوں نے کہا، جس کشتی کے میں نے تختے اکھاڑے تھے وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، اور اس کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو زبردستی ہر کشتی چھین لیتا تھا، اور اگر ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا، میں نے اسے اس لیے عیبدار کر دیا تاکہ چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے بڑا نقصان نہ ہو، یعنی عیبدار ہونے کی وجہ سے ظالم بادشاہ کے ہاتھوں میں غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ حادثات سے بددل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائیں تو ضرور انسان کو وہ فائدہ نظر آ جاتا ہے جو بظاہر چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اپنے وقت پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ سورۃ الکہف آیہ 80۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور رہا لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، اور جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے جس کو میں نے قتل کر دیا، اس کے بارے میں انہوں نے واضح کیا کہ اس کے والدین مومن تھے۔ عبداللہ بن عباس نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، یہ روز اول ہی سے کافر پیدا ہوا تھا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، چنانچہ ہمیں اندیشہ ہوا وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ خضر علیہ السلام نے لڑکے کے بارے میں بتایا کہ بظاہر تو وہ واجب القتل نہ تھا لیکن مستقبل خطرناک تھا، اس کے نفس کے اندر برائیوں کے ایسے بیج ڈالے جا چکے تھے کہ وہ زندہ رہتا تو والدین کی نافرمانی کرتا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی کی بھی توقع ہو۔ اس لڑکے کی تقدیر میں تھا کہ وہ اگر بالغ ہو جاتا تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی کے لیے مجبور کرتا۔ خضر علیہ السلام کو یہ ڈر لگا، یا تو والدین فطری محبت کی وجہ سے یا ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہونے کی وجہ سے کفر یا سرکشی پر مجبور ہو جائیں۔ اس بچے کے بارے میں مجھے علم تھا، اس لیے اس کے والدین کے دین کی حفاظت کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اگرچہ بچے کو قتل کرنے میں والدین کے لیے تکلیف اور ان کی نسل کا خاتمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ہمارے ارد گرد جو حادثات ہوتے ہیں اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں، اگر ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اللہ کی رضا میں راضی رہیں تو اللہ ہمیں ضرور دکھا دے گا کہ یہ کیا تھا اور کس وجہ سے تھا۔ انشاءاللہ اللہ پر توکل رکھنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔